بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، یعنی کہ اس دنیا کو بنایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اس طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اس دنیا کے اندر آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کی تربیت اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار سوال ہے کہ جس کو سن کر کے ہر مسلمان ڈر کے اندر اور پوچھ تاچھ یعنی کھوج کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے۔ اس لیے نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے، اور صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی ہے۔ میرے پیارے دوستو، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے اور ان کی پیدائش کون سے شہر میں ہوگی، اور وہ فتنہ عرصہ اس روح زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح سے ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولادوں میں سے ہوں گی۔ میرے پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور سے دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کی شروعات سے لے کر آخری تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے، اور صحابہ اکرام سے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں
سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ چند نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظہور ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی اور آپ اہل بیت سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم اگرامی محمد پر ہوگا یا احمد پر ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد اگرامی کے نام پر ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جس سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی، لمبی خوبصورت ناک ہوگی، ان کے دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، ان کی جانب ہجرت بیت المقدس ہوگی، ان کی داڑھی گھنی ہوگی اور جو نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ باریک ہوگی، ان کی آنکھیں سرمنگی ہوگی، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روح زمین پر گناہ عام ہو جائیں گے اور اختلافات اور جلجلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے روح زمین کے اوپر گناہوں کا دور ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روح زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ پہلے زمین ظلمت ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے، یعنی کہ بانٹیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مسکین یعنی کہ غریب اور لاچار لوگوں کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے، جسے کسی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس وقت ایک آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت جب دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس دور کے اندر اختلاف رونما ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے وروध کریں گے۔ آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگوں اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسے انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔
उन पर इस कदर मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा और जमीन पर इस कदर फल और अनाज उगेगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। और उस वक्त अल्लाह ताला उस दौर के लोगों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गल्ला और नेमतें फरमाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ लाने से पहले मशरिक़ से एक सिया परचम का लश्कर नुमदार होगा। वो लोग रूहे ज़मीन के ऊपर इस तरह कत्लो गारत करेंगे कि जिस तरह इससे पहले किसी ने ना किया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस रूहे ज़मीन के ऊपर 40 साल के लंबे वक्त तक रहेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में इराक़ से एक लश्कर आएगा तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को महफूज रखेगा, जबकि लश्कर जुल्हुलैफ़ा के चटीले मैदान में पहुँचेगा। प्यारे दोस्तों, ये जुल्हुलैफ़ा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो उस जगह पर पहुँचेंगे तो उस लश्कर को ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। उनमें से ऊपर वाला नीचे वाले को और नीचे वाला ऊपर वाले को क़यामत तक ना जान सकेगा। उस दौर के अंदर एक ऐसा खौफनाक फितना रूनुमा होगा जो हर सितम दाखिल हो जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और लोगों से ये कहेगा, बस तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद है, बस तुम लोग इनकी इताअत करो और इनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर इस हाल में होगा कि आपके सरे अक़दस पर इमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। उस वक्त उनके बारे में एक आवाज़ लगाने वाला ये आवाज़ लगाएगा और कहेगा कि ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, बस तुम लोग इनकी पैरवी करो, इनके हुक्म की इब्तिदा करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का आगाज़ मुझसे किया और दीन इस्लाम का खात्मा अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर फरमाएगा। उस वक्त 313 लोग हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी, और ये लोग हर जालिम और जाबिर पर गालिब आ जाएंगे। उस वक्त इस कदर अदलो इंसाफ का ज़ुहूर होगा कि जिंदा लोग अपने मरने वालों को जिंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और ज़मीन के नीचे वाली चीज़ ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ से बेहतर और अफजल हो जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का अलम बरदार नौजवान तीमिया नामी शख्स होगा जो कि मशरिक़ से ज़ाहिर होगा। इसी दौरान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथ अहले इमाम बैतुल मुक़द्दस में होंगे और फजर का वक्त होगा तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन लोगों को फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जय नमाज के पीछे हट जाएंगे ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जय नमाज पर इमामत करें। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़ करके नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत की गई है। तो इस तरह उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान वालों की इमामत फरमाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अहले रूम से जंग लड़ेंगे और तीसरे दिन गलबा यानी जीत हासिल करेंगे। इस जंग के बाद वो कुस्तुतुनिया को फतह कर लेंगे। तो दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रोम को 4 तरकीबों से फतह करेंगे। 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई तमाम चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसे कि ताबूते सकीना, बनी इसराइल के दस्तरखान, तख्तों का टुकड़ा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुम्बा मुबारक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मेंबर और 2 कफ़ीर मनन सलवा जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल वालों पर उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस शहर की तरफ आएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है
اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے لاکھ جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تقریباً کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازے کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہی 7 سال کی مدت تک قائم پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوا کرے گا تو مسلمان اس مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے۔ تو اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے کہ جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روح زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روح زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے کو نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستون کی طرح۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو وہ پرندے آ کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی، یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو صرف اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں میں، خاص کر کے مسلمان نوجوانوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔